سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال الله تعالى في مقام آخر تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کی زندگی مختلف حالات سے مرکب ہے۔ زندگی کے اندر نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی انسان کی زندگی میں ایک جیسے حالات نہیں رہتے۔ نہ خوشیاں ہمیشہ رہتی ہیں، نہ غم ہمیشہ رہتے ہیں۔ اگر آج خوشی ہے تو پھر کل کو غم کا بھی انتظار کرے، اور اگر آج غم ہے تو پھر خوشیوں کا بھی انتظار کرے۔ ہر خزاں کے بعد بہار آیا کرتی ہے، اور ہر بہار کے بعد خزاں آتی ہے۔ یہ دنیا، یہ جگہ ہی ایسی ہے، یہ جہان ہی ایسا ہے، اور اگر سچ پوچھیں تو اس جہان کا حسن اور خوبصورتی ہی اسی کے ساتھ ہے۔ سردی بھی انسان کی ضرورت ہے اور گرمی بھی انسان کی ضرورت ہے، یعنی کبھی پروردگار سردی بھیج کے اپنے بندوں کو نفع دیتے ہیں، اور کبھی پروردگار گرمی دے کے اپنے بندوں کو نفع عطا فرماتے ہیں۔ جو منافع اللہ نے گرمی میں رکھے ہیں وہ سردی میں نہیں ہیں، اور جو فائدے سردی میں ہیں وہ گرمی میں نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح کچھ نعمتیں انسان کو خوشیوں سے ملتی ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں
کہ جن کے ملنے کے لیے غموں کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان میٹھے کو پسند کرتا ہے، کڑوا تھوک دیتا ہے، جبکہ میٹھا اپنی جگہ مفید ہوتا ہے اور کڑواہٹ اپنی جگہ نفع مند ہوتی ہے۔ نرمی بھی انسان کے لیے نفع مند ہے اور سختی بھی انسان کے لیے نفع مند ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کے لیے نفع مند بن جاتی ہے جس نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا۔ اس کے لیے ہر چیز نفع مند ہے، اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہ ہو، جس نے اپنا تعلق اللہ سے خراب کر لیا ہو، جس نے اپنا تعلق اللہ سے خراب کر لیا ہو، اس کو ساری دنیا کی بادشاہت بھی دے دیں تو وہ بھی اس کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن بالآخر اس کی شامت آ گئی۔ قارون اور نمرود، شداد اور حامان، ان کو دنیا کی کس چیز کی کمی تھی؟ ان کی اپنی بنائی ہوئی جنتیں ان کے لیے نفع مند نہ ہو سکیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت ان کے کام آ گئی، مزے ہو گئے ان کے۔ تو زندگی میں انسان کے مختلف حالات آتے رہتے ہیں۔ خوشیوں میں مست ہو جانا اور اللہ کو بھول جانا یہ بھی برا ہے، اور غمیوں میں مایوس ہو کر اللہ سے نا امید ہو جانا یہ بھی برا ہے۔ اگر زندگی میں خوشیاں ہیں تو انسان خوشیاں بھیجنے والے رب کو یاد رکھے، سجدہ شکر بجا لائے کہ میرے خالق و مالک کا احسان ہے کہ اس نے مجھے خوشیاں عطا کی ہیں۔ اور اگر زندگی میں غم آئے تو پر امید رہے کہ میرا رب ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، میں اس کی بارگاہ میں التجا کروں گا، دامن پھیلاؤں گا، اللہ مجھے اپنے در سے کبھی بھی محروم نہیں کرے گا۔ تو زندگی میں مختلف حالات انسان کو پیش آتے رہتے ہیں۔ جب آسانیاں آئیں تو کیا کرنا ہے، اور جب مشکلات آئیں تو کیا کرنا ہے، اس کی تعلیم اللہ کے پاک پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے بھی عطا فرمائی ہے اور اپنی عملی زندگی سے بھی اپنی امت کی رہنمائی فرمائی کہ میری امت کے لوگوں، اگر تمہیں تنگی آئے نا، اگر تمہیں مشکل آئے، تمہارے گھر کا چولہا بجھ جائے تو تم میرے گھر کے 2 مہینوں کا بجھا ہوا چولہا اس کو یاد کر لینا۔ اور اگر تمہیں زندگی میں خوشیاں آئیں تو تم پھر میری خوشی کو فتح مکہ کے دن کی خوشی کو دیکھ لینا کہ ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور اللہ کا شکر بجا لاتے رہے۔
تاہم اللہ تعالیٰ نے انسان کو آسان زندگی گزارنے کے لیے کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے بعض نعمتیں وہ غیر اختیاری ہوتی ہیں، محض اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال وہ نعمت ہے، جس کو وہ نعمت میسر آ جائے اس کے لیے زندگی میں آسانیاں لانے کا سبب بن جاتی۔ اور بعض نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیاری عطا فرمائی ہیں کہ انسان کوشش کرے، محنت کرے تو وہ اس نعمت کو حاصل کر لے اور اپنی زندگی کو آسان بنا لے۔ چند ایک نعمتیں کہ جو غیر اختیاری ہیں اور انسان کی زندگی کے اندر آسانی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر بینائی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کوئی انسان اپنے اختیار سے تو یہ حاصل نہیں کرتا، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کو بینائی دے دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اس کو بینائی نہیں دیتے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تھی، ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ لوگ تھے، ہم نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور شکر میں گزاری تھی تو انعام کے طور پر ہمیں بینائی مل گئی، ایسا تو نہیں ہوا۔ عین ممکن ہے کہ بینائی والا بدکار ہو اور نابینا نیکوکار ہو، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ لیکن جس کو یہ نعمت ملتی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے کس قدر زندگی میں نفع حاصل کرتا ہے، قدم قدم پہ اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، لمحہ لمحہ نقصان دینے والی چیزوں سے ان آنکھوں کی وجہ سے بچ رہا ہوتا ہے۔ سننا اللہ کی نعمت ہے۔ جس آدمی کی سماعت نہ ہو وہ لوگوں میں بیٹھ کے بیچارہ پریشان ہی ہوتا ہے، وہ لوگوں کے چہرے پڑتا رہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کو کچھ سنتا تو نہیں ہے، اس کے بارے میں کسی نے برا لفظ کہا ہے، اچھا کہا ہے، بولنے والے نے دشمنی اس کے سامنے کھولی ہے یا کہ اظہار محبت کیا، اس کو کیا پتا۔ اور یہ سماعت جس کے پاس موجود ہوتی ہے تو کئی مرتبہ انسان بڑے بڑی نقصان والی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ دو ساتھی آپس میں بات کر رہے تھے، ذرا میرے بارے میں وہ بات اچھی نہیں تھی، لیکن وہ بات انہوں نے بہت آہستہ سے کہی، اگر وہ میں نہ سنتا تو میرا نقصان ہو جاتا، لیکن اللہ کی شان کہ وہ آواز میرے کان میں پڑ گئی، میں نے اس بات کو سن لیا اور اس مصیبت سے بچنا میرے لیے آسان ہو گیا۔ تو اللہ نے انسان کو ایک نعمت عطا فرمائی، ایک صفت عطا فرمائی دیکھنے کی، جو زندگی میں آسانی لانے کا سبب بنی۔ اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی، اللہ نے انسان کو ایک صفت عطا فرمائی سننے والی، جس کی وجہ سے اس کے زندگی میں آسانی پیدا ہو گئی۔ یہ غیر اختیاری صفات ہیں، یہ غیر اختیاری نعمتیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ایک مثال اختیاری نعمت کی بھی سن لیں۔ کئی مرتبہ آپ نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو تعلیم حاصل نہ کر سکے، وہ اپنی زندگی کے حالات سے
لڑتے جھگڑتے الجھتے زندگی گزارتے ہیں، اور بالآخر جب ان کے اندر ہمت ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ دل برداشتہ ہو کے یہ الفاظ زبان سے کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کاش کہ ہم نے کوئی 2 حرف پڑھ لیے ہوتے، زندگی آسان ہو جاتی۔ اب یہ لکھ پڑھ جانا، یہ علم کی صفت نصیب ہو جانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ غیر اختیاری نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بھی محنت کرے اس کو یہ نعمت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن جو انسان لکھ پڑھ جائے گا وہ معاشرے کے حالات کو، چیزوں کو، شریعت کی تعلیمات کو وہ سمجھ جائے گا، اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا تو دنیا کی زندگی میں کسی قدر آسانیاں حاصل کر لے گا، اور اگر دین کی تعلیم حاصل کرے گا دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور قبر اور حشر کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ علم یہ ایک صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتے ہیں اس کی کوشش اور محنت پر۔ جو محنت کر لے اس کو یہ صفت اور یہ نعمت مل جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان بڑی آسانی والی زندگی گزار لیتا ہے۔ ان پڑھ والدین تھے، انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پڑھایا، تعلیم دی، وہ اچھا پڑھ لکھ گیا، کہیں پر اس کو اچھی ملازمت مل گئی۔ آپ حضرات متوجہ رہیے گا۔ تو وہ اپنے والدین سے دور رہتا تھا، کچھ عرصے کے بعد آتا تھا، خرچہ پانی دے جاتا تھا، پھر اس کی نوکری ذرا علاقے سے دور ہو گئی، اب جلدی جلدی آنا اس کے لیے مشکل تھا۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، گھر میں خدمت کے لیے اس نے اپنی والدہ کو ایک ملازمہ رکھ دی اور کہا امی میرے لیے روز روز آنا تو مشکل ہے، میں یہ خرچہ بھیجتا رہوں گا، آپ اس سے گھر کا نظام بھی چلائیں گی اور اس ملازمہ کو تنخواہ بھی دیں گی، آپ کا گزر بسر اچھا ہو جائے گا۔ اب وہ کیا کرتا کہ ہر مہینے اپنی والدہ کی خیریت پوچھنے کے لیے اور اپنی خیریت بتانے کے لیے خط لکھ دیتا، اور اپنی والدہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک چیک بھی ساتھ جو ہے وہ خط میں ڈال دیتا، تاکہ میری والدہ جو ہے وہ ضرورت پڑنے پر جا کے وہ پیسے حاصل کر سکیں۔ ماں ان پڑھ تھی، بچے کا خط آتا تو وہ دیکھ کے بڑی خوش ہوتی، چومتی، چاٹتی، پیار کرتی اور پھر اس کو رکھ دیتی، اور زندگی غربت میں تنگی میں گزر رہی ہے، سوچتی کہ میرے بیٹے کی تنخواہ تو بہت زیادہ ہے اور میرا بیٹا ہے بھی بہت اچھا، خیال بھی بڑا کرتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ مجھے کچھ خرچہ نہیں بھیجتا، اور بیٹا مطمئن کہ میں اپنی والدہ کو ہر مہینے بھیج رہا ہوں، اور ماں پریشان کہ بھیجتا نہیں ہے۔ غربت اور تنگی سے حالت بہت خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ میری امی میں بڑی خوش ہوں گی، آسانی میں ہوں گی۔ کافی عرصے کے بعد جب گھر آیا تو گھر کا حال دیکھا، پریشان ہو گیا، والدہ کی صحت دیکھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی پڑی ہے، بری حالت ہے اس کی، اس کو دیکھ کے ہی رونا آ گیا، حال احوال ہوا،
تو کہتے ہیں امی آپ نے اپنا حال کیا بنا لیا ہے، کچھ آپ لے لیتی، کچھ خرچ کر لیتی۔ یہ ترتیب ہوتی ہے۔ بیوی انسان کے ہاتھوں پہ نظر رکھتی ہے کہ گھر آیا تو کیا لایا ہے۔ اس کو اگر کھانے پینے کو اچھا ملتا رہے وہ خوش رہتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے آنے پر ان کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، میرا بچہ صحت سلامتی خیریت کے ساتھ آ گیا، ان کو اسی میں خوشی ہو جاتی ہے۔ تو جب اس بچے نے یہ بات کہی کہ امی آپ نے کچھ کیا نہیں، تو اب والدہ کو بڑا عجیب سا لگا کہ میرے بیٹے نے کچھ بھیجا بھی نہیں ہے اور اب پھر مجھے یہ بات بھی کر رہا ہے۔ تو جواب دینے کی بجائے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اماں رو کیوں رہی ہیں؟ بس بیٹا ویسے ہی رونا آ گیا۔ اپنے آپ کو سنبھالا، امی وجہ تو بتائیں کیوں نہیں منگوایا؟ بیٹا آپ نے مجھے پیسے بھی نہیں بھیجے، حالت میری یہ ہو گئی ہے اور اوپر سے آپ یہ بات کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا امی میں ہر دفعہ خط بھیجتا تھا، اس میں چیک بھیجتا تھا، تو وہ اگر آپ چاہتی تو جا کے وہ پیسے نکلوا لیتی اور اپنی ضرورت پوری کر لیتی۔ بیٹا مجھے کیا پتا، میں تو اس کو تیری چٹھی سمجھتی تھی اور سمجھ کے میں خوش ہو جاتی تھی کہ میرے بیٹے کا خط آیا، مجھے کیا پڑھنا آتا تھا اور میں کیا اس کو دیکھتی، بس وہ تو پڑھے ہوئے ہیں۔ تو انسان کے پاس علم نہ ہو تو یہ علم نہ ہونا اس کی زندگی کے اندر تکالیف اور مشکلات کا سبب بن جاتا ہے۔ دنیا کی تعلیم نہیں ہے تو بھی مشکلات آتی ہیں انسان کو، لیکن دین کی اگر تعلیم نہ ہو تو انسان کے جیتے جی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس جہان میں زندگی گزارنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو کچھ نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ میں نے تمہید باندھی ہے، امید ہے کہ آپ حضرات توجہ سے ساتھ دیں گے تو اگلی اصل جو بات ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ تو کچھ چیزیں غیر اختیاری ہیں، کچھ چیزیں اختیاری ہیں۔ انسان اگر ان نعمتوں سے محروم ہو جائے تو اس کے لیے زندگی مشکل بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے بندوں تک یہ بات پہنچوائی ہے کہ میرے بندوں جیسے یہ صفات ہیں ایسے ہی کچھ باطنی طور پر ایسی صفات ہیں جو انسان اپنے اندر پیدا کر لے اس کی زندگی آسانیوں سے بھر جاتی ہے۔ میں ان صفات کی طرف جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں اور جس کے اوپر زندگی کی آسانیوں کا انحصار کیا گیا ہے کہ یہ صفت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی، تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے گی، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کون سے صفات ہیں۔ پہلی صفت ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو شخص اپنے اندر تقوی والی صفت پیدا کر لے گا اللہ اس کو کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے لیے زندگی میں یہ آسانیاں ہوں گی، یجعل لہ مخرجا، ہر تنگی جب اس کے اوپر آ پڑے گی اس تنگی میں سے نکلنے کا راستہ ہم اس کو عطا کر دیں گے اس کی اس باطنی صفت کی وجہ سے۔ یہ تقوی والی، یہ خدا خوفی والی، یہ اللہ کے ڈر والی جو یہ صفت ہے جس انسان میں پیدا ہو جائے گی اس کی زندگی میں مشکلات میں سے نکلنے کا راستہ اللہ کا قرآن اس کا وعدہ اور اعلان کر رہا ہے۔ آج ہم اپنا باطن دیکھیں، اپنے اندر ہم جھانکیں تو ہمیں اپنا اندر تقوی سے خالی نظر آئے گا۔
تقوی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کی تشریح لمبی چوڑی ہے اور مجھ جیسا طالب علم اس کی کیا وضاحت کرے گا۔ ہاں البتہ اتنا آسان سی بات کہ جس کو ہم سب آسانی سے سمجھ سکیں کہ دل میں اللہ کا ایسا خوف اتر جائے کہ انسان اپنے قول اور فعل سے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو چھوڑ دے۔ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ایسا اتر جائے، ایسی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی باتوں سے اور اپنے عمل سے اپنے اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور جس انسان کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اوپر مصیبتوں کے، مشکلات کے، تنگیوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑیں تو میں پروردگار وعدہ کرتا ہوں کہ ہر مشکل میں سے، ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ میں اس کو عطا کروں۔ اسی آیت کو پڑھتے ہوئے ذرا آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوشخبری سنائی۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تنگی میں سے نکلنے کا راستہ ہم دیں گے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ہم اس کو ایسی جگہوں سے رزق دیں گے جس کا وہ تصور اور گمان بھی نہیں کر سکتا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کاروبار نہیں کریں گے تو معیشت کا نظام کیسے چلے گا، ہمارا ہانڈی روٹی کیسے چلے گا، گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو، ہم تمہیں وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے ہم اپنے برگزیدہ بندوں کو، اولیاء کو اور اپنے انبیاء کو جہاں سے ہم غیب سے رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں بھی وہیں سے عطا کر دیں گے۔ یہ اس صفت کے پیدا ہونے کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا بندہ، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت کی طرف اشارہ کیا، ارشاد فرمایا جو بندہ تقوی اختیار کر لے، تنگی میں سے نکلنے کا راستہ دے دیں گے اور اس کو ہم ایسی جگہوں سے رزق دیں گے جس کا وہ گمان نہیں کرتا ہوگا، اور اس کے بعد اگلی صفت جو بندہ اپنے اندر پیدا کر لے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کر لے، اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کی ہر بگڑی بنانے کے لیے ہم کافی ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا، آپ نے ایک جملہ علماء سے، بزرگوں سے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ علماء نے اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں یہ بات بھی لکھی ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کیسے یاد کرتے ہیں۔ اس کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی روٹین کے حالات میں، عام زندگی کے دوران میں اللہ کے حکموں کو پورا کر لاتا ہے، بجا لاتا ہے، جب ساری دنیا والے مشکلات میں، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر اللہ ان بندوں کو اس وقت نظر انداز نہیں کرتے، ان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ جب افراتفری پڑ جاتی ہے، جب ہر طرف سے جو ہے وہ حالات ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ اب پھنس گئے، اب مارے گئے، پہلے تو جی کام ٹھیک چل رہا تھا، پہلے تو نظام چل رہا تھا، اب کیا کریں گے؟ تو جو بندہ اللہ کے حکموں کو آسانی میں یاد کرتا ہے، جب حالات تنگ پڑ جاتے ہیں، اللہ اپنے ان بندوں کو اس وقت نظر انداز نہیں کیا کرتے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سن کے بات ذرا اچھی طرح واضح ہو جائے گی۔ چند دن پہلے ایک نوجوان مجھے ملنے آئے، آپ نے بھی دیکھا کہ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ رونا رو رہا ہے۔ بیٹھے حال احوال ہوا، کچھ تفصیل سنائی انہوں نے، فلاں کا یہ حال ہے، فلاں کا یہ حال ہے، فلاں کا یہ حال ہے، ریڑھی والا اتنا پریشان ہے، ٹرانسپورٹ والا اتنا پریشان ہے، کاروباری اتنا پریشان ہے، کپڑے والا اتنا پریشان ہے، فلاں والا اتنا پریشان ہے۔ کرتے کرتے آخر میں اللہ کا شکر کرنے لگے
اور ایسے ڈوب کے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، کہنے لگے میں کیسے بتاؤں کہ اللہ نے میرے اوپر کتنی رحمت فرمائی ہے، مجھے ایک ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، میرے کاروبار میں، میرے حالات میں ایک ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ چونکہ میں اس نوجوان کی زندگی کو جانتا تھا، میرے دل میں فوراً یہ بات آئی، میں نے اس سے یہ بات عرض کی، میں نے کہا دیکھو پیارے، آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کا فضل ہے۔ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا فضل تو ہے ہی صحیح، لیکن اس فضل کے آنے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگا یہ تو پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ اپنی روٹین کی زندگی میں جو ذکر اذکار، جو معمولات، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی برکت سے اب جب افراتفری بنی ہے، اللہ نے آپ کے لیے آسانی کی صورتیں پیدا کر دی۔ تو ان صفات کو انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کرونا ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں، کوئی چیز انسان کو کچھ نہیں کہتی۔ یاد رکھیں، ٹھنڈی ہوا سب کو موافق نہیں آیا کرتی۔ آپ اے سی چلا کے بیٹھے، کتنے لوگوں کو اس سے الرجی ہو جاتی ہے، اور آپ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، آپ مزہ لے رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے آدمی کو اسی ٹھنڈی ہوا سے جسم میں درد ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ٹھنڈی ہوا ہر ایک کو موافق نہیں آتی ہے، گرم ہوا سے ہر ایک کو تکلیف نہیں ہوا کرتی ہے، میٹھا ہر ایک کے لیے موافق نہیں ہوا کرتا ہے، کڑوی چیز ہر ایک کو جو نقصان نہیں پہنچایا کرتی ہے، بلکہ کڑواہٹ بعضوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، بعضوں کو نقصان اور تکلیف دیتی ہے، میٹھا بعضوں کو نفع پہنچاتا ہے، لذت دیتا ہے، اور بعضوں کے لیے وہ وبال جان اور بیماری اور موت کا سبب بن جاتا ہے۔ بعضوں کو ٹھنڈی ہوا راحت پہنچاتی ہے، بعضوں کو ٹھنڈی ہوا جسم میں درد اور تکلیف پیدا کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا میں جو حالات چلتے ہیں اور یہ جو بلائیں اور وبائیں آتی ہیں، یہ ہر ایک کے لیے نقصان دہ اور تکلیف دہ نہیں ہوا کرتی ہیں۔ وہ قومیں جن کے اوپر مسلسل ہوائیں چلی تھی اور وہ ان کو اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے مار رہی تھی اور وہ ان کے موت کا سبب بن رہی تھی، وہی ہوا ایمان والوں کے لیے لذت اور فرحت کا سبب بن رہی تھی۔ وہی آگ جو لوگوں کو جلا دینے والی ہے، وہی آگ ابراہیم کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ حالات سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈر جائے۔ حالات سے ڈرے گا پریشان ہو جائے گا، حالات سے ڈرے گا غمزدہ ہو جائے گا، حالات سے ڈرے گا مایوس ہو جائے گا۔ اللہ سے ڈرے گا دل میں فرحت اور خوشی آ جائے گی، اللہ سے ڈرے گا دل میں سکون آ جائے گا، اللہ سے ڈرے گا اس کی زندگی لذیذ ہو جائے گی، اس کی زندگی مزیدار ہو جائے گی۔ اللہ سے ڈرے گا، حالات سے ڈرے گا، لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے گا۔ اور جی دیکھو ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، اور جی دیکھو اب بڑے ترلے لیتا پھر رہا ہے، اب تو بڑی ایسی کہانیاں سناتا پھر رہا ہے، اور جی پہلے تو بات ہی نہیں سنتا تھا، اب دیکھو کتنا مسکین بنا پھرتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں حالات سے ڈرنے والا ذلیل ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بندہ لوگوں کی نظروں میں معزز ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں، یہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ تقوی والی صفت کو پیدا کیا جائے، اور یاد رکھیے جو آدمی تقوی والی صفت کو پیدا نہیں کرتا ہے، قرآن اور حدیث میں غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن نیک اعمال کی برکتیں انسانوں کو زندگیوں میں نصیب ہوتی ہیں، یہ صفت پیدا نہ کرنے کی وجہ سے، خدا خوفی والی کیفیت دل میں پیدا نہ کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم نیکی پتہ کس کی قبول کرتے ہیں، ہم نیک عمل پتہ کس کے قبول کرتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم تو تقوی والوں کے ہی اعمال کو قبول کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ
تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ان جنتوں کا وارث ہم نے ان بندوں کو بنایا جو دنیا میں ہم سے اپنے دل میں ڈر اور خوف رکھا کرتے تھے، تقوی ان کے دلوں میں تھا، ہم نے جنتوں کا وارث ان کو بنا دیا۔ اب ایک اور آیت مبارکہ سنا کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ قرآن مجید میں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری سنائی گئی۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اپنے اندر تقوی والی صفت کو پیدا کر لے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہم اس کے ہر کام میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ آج لوگ کرونا سے ڈرتے ہیں، ان میں ہم سب برابر ہیں۔ ہم اپنی معیشت کے تنگ ہو جانے سے ڈرتے ہیں، دکان کے بند ہو جانے سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے ملکی حالات سے ڈرتے ہیں، اور اگر چھوٹے چھوٹے پرندے آ گئے ہیں تو ان سے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ ٹڈی آ گئی ہے، اب یہ فصلوں کو کھا جائے گی، پتہ نہیں بنے گا کیا۔ تو بھائی یاد رکھیے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا، اس کو پھر ہر چیز سے ڈرنا پڑتا ہے۔ اس کے گھر کی کھڑکی کا پردہ بھی ہل جائے تو وہ ڈر جاتا ہے، اگر اس کے سامنے سے کالی بلی بھی گزر جائے تو وہ ڈر جاتا ہے، اس کو تھوڑی سی آواز سنائی دے تو وہ ڈر جاتا ہے، اس کو خواب میں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے، ارے اس سے بھی وہ ڈر جاتا ہے، گھر کے اندر خون کا تھوڑا سا چھینٹا نظر آ جائے تو وہ اس سے بھی ڈر جاتا ہے، اور کہیں کپڑوں کو تھوڑا سا کٹ لگ جائے تو وہ اس سے بھی ڈر جاتا ہے۔ ارے جب اللہ سے ڈر دل میں پیدا ہو جائے، پھر کپڑوں کو کٹ لگنے سے کیا ڈرنا، پھر تو جسم بھی کٹ جائے تو پھر ڈر نہیں لگتا ہے۔ جو انسان اتنا بزدل ہے کہ کھڑکی کا پردہ ہلنے سے ڈرتا ہے، وہ پوری دھرتی کے ہلنے سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ حالات جب آئے ہیں ہمارے اوپر، ان حالات میں مبتلا ہوئے، ہمیں ایک دن تو نہیں ہوا، 2 دن تو نہیں ہوئے، کتنا وقت گزر چکا ہے۔ میں بھی اپنے اندر جھانکوں، آپ بھی اپنے اندر جھانکیں کہ ان حالات کے پیدا ہونے کے بعد میں نے اپنے آپ کو کتنا بدل لیا ہے۔ کیا اب میں نے نمازوں میں سستی چھوڑ دی ہے؟ نہیں چھوڑی تو مجھے چھوڑ دینی چاہیے۔ کیا میں نے ان حالات کے پیدا ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگنے والا عمل زیادہ کر دیا ہے؟ نہیں کیا تو بھائی کب کریں گے؟ جب کرونا نے آ کے ہمارا گلا دبایا تب اس کو جو ہے وہ شروع کریں گے۔ میں نے اپنی نظروں کو غلط استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے؟ نہیں چھوڑا، کب چھوڑیں گے؟ میری زبان پر درود پاک جاری ہو گیا ہے، میں نے اللہ کے نام پہ کچھ خرچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لایا ہوں؟ باتیں کرنے کا کیا ہے؟ صبح سے شام تک ہم سارے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، سارے ہی ہم تبصرے کرتے رہتے ہیں، سارے ہی ہم تذکرے کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، ساری قوم ایک مجلس بنا لے اور سارے اکٹھے بیٹھ کے باتیں شروع کر دیں، ساری قوم جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں مقابلے کے لیے سامان تھام لے اور حفاظتوں کی تدبیریں اختیار کر لیں، بڑے بڑے قلعوں میں جا کے ہم بند ہو جائیں جہاں کوئی ہوا کا جھونکا بھی نہ پہنچے، جہاں کچھ بھی نہ پہنچے، ارے موت وہاں بھی آ کے رہے گی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالی ہمارے حالات کو درست کر دے اور ہم سکون کی زندگی اختیار کریں، تو اس کا راستہ ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے پاک کلام نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ 2 لفظ عرض کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ کافر لوگ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جھٹلاتے ہوئے، تکذیب کرتے ہوئے، زبان درازی کرتے ہوئے، جب ان کو ڈرایا جاتا تھا کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو، تو وہ اس وقت بڑے اپنے آپ کو بہادر اور دلیر سمجھتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے، جس عذاب کی تم باتیں کرتے ہو کہ رب عذاب بھیج دے گا، رب کی طرف سے پکڑ آ جائے گی، سختی آ جائے گی، تو وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہمارے اوپر؟ وہ پھر لے آنا تو
پھر کہنا تو اپنے رب کو کہ وہ عذاب آ جائے۔ تو ہر نبی کے زمانے میں یہی سلسلہ چلتا رہا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آقا دو جہان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو دشمن تھے اور جو کافر تھے وہ بھی یہی بات کرتے تھے، کہتے تھے جس عذاب سے تو میں ڈراتا ہے وہ پھر آتا کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ جب تک ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں اس وقت تک آپ کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، آپ کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اس بات کو اچھی طرح دل میں اتارنے کے لیے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دوں۔ ایک مجوسی تھا اور ایک مسلمان تھا، دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ وہ کہتا ہے ہم حق پہ ہیں، مسلمان کہتا ہے ہم حق پہ ہیں۔ اب بات جب بڑھی تو بات یہاں پر آ گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں جو ہیں وہ کھولتے ہوئے تیل میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جس کا ہاتھ سلامت رہا وہ حق پر ہے اور جس کا جل گیا وہ باطل پر ہے۔ تو مسلمان جو نیک آدمی تھے انہوں نے کہا بہت اچھا، لیکن ان کے دل میں خیال آیا کہ میں تو مسلمان ہوں، حق پر ہوں، یہ باطل ہے، کافر ہے، یہ ایسا نہ ہو کہ میں ہاتھ ڈالوں اور یہ نہ ڈالے، تو پھر یوں تو مزہ نہیں آئے گا۔ تو اس کو کہنے لگے تم اپنا ہاتھ ذرا مجھے دو۔ اب جب ہاتھ اس کا پکڑ لیا، پکڑ کے دونوں نے بیک وقت اس کھولتے ہوئے تیل میں اپنا ہاتھ ڈالا، لیکن کیا معاملہ دیکھا کہ نہ تو مسلمان کا ہاتھ جلا نہ اس کافر کا جلا۔ تو وہ نیک مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے یا اللہ میرا ہاتھ تو نہیں جلا کہ میں تجھے ایک مانتا ہوں، تیرے محمد کو میں سچا نبی مانتا ہوں، تیرے قرآن کو میں سچی کتاب مانتا ہوں، اللہ میرا تو ہاتھ اس لیے نہیں جلا، لیکن یہ تو کافر ہے اس کا کیوں نہیں جلا؟ اللہ نے دل میں الہام فرمایا میرے بندے اس کا ہاتھ دراصل تیرے ہاتھ میں ہے، اس کو کہو نا ہاتھ چھوڑ دو اس کا، اور اس کو کہو یہ خود سے ڈالے پھر دیکھے بچتا ہے یا سلامت جو ہے وہ جلتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی برکتیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہے، اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جی آپ دنیا میں ہیں، جب تک آپ ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ اچھا پھر اور اس کا بدل کیا ہے کہ اللہ کے محبوب دنیا سے پردہ فرما جائیں تو بعد والے سارے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے؟ نہیں، فرمایا آپ کی برکت سے ہم ان کو ایک ایسا عمل دے رہے ہیں اگر یہ وہ عمل کرتے رہیں گے تو بھی ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک یہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے من حیث القوم ہم سارے کے سارے استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کی برکت سے بلائیں ٹلیں گی، مصیبتیں ٹلیں گی، وبائیں ٹلیں گی، رزق کے اندر وسعت کر دی جائے گی اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی۔ اب یہاں سوچئے صرف گناہوں پر معافی مانگنے پر اتنے بڑے بڑے انعام ملتے ہیں، اگر ہم سرے سے گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں تو پھر کتنا بڑا انعام ملے گا۔ تو لہٰذا تقویٰ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے سلسلوں کے جو اکابر بزرگ یہ لوگوں کو جو دعوت دیتے ہیں وہ تسبیحاں گھمانے کی دعوت نہیں ہے کہ بیٹھ کے صرف مراقبے کرتے رہو، لمبی لمبی تسبیحاں کرتے رہو، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ چند وظائف اور اوراد ایسے بتائے جاتے ہیں جس سے زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں۔ اول تو ہو نہیں، اور اگر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی، نسبت قائم کرنے کی اور ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہم گناہوں سے پاک زندگی گزار سکیں، اور اگر بتقاضۂ بشریت ہم سے گناہ ہو جائیں اللہ ان اعمال کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے بعد جو حضرات تشریف رکھنا چاہیں تو یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھائے گا۔ ان کلمات کے پڑھنے سے انسان بزرگوں کے سلسلے میں بھی اس کا تعلق جڑ جاتا ہے
اور ان کلمات کے پڑھنے سے زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آئندہ نئے سرے سے زندگی کا ایک آغاز ہوتا ہے، تو پھر انسان ان اعمال کو کرتا رہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا وہ اعمال کسی آدمی کو 1000 سال کی زندگی دے دی جائے اور وہ صبح و شام ان کو کرتا رہے، 1000 سال گزرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب حضرات ابھی سنت ادا فرما لیں۔ وآخر دعوانا